شیطان کی راہ نہ چلو، شیطان کی بات نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کے کام نہ کرو، کیونکہ وہ خود بھی جہنم میں جاتا، ساتھ میں ہمیں بھی لے کر جاتا۔ کل روز قیامت اللہ کے سامنے وہ جھٹلا دے گا کہ اللہ میں جا کوئی سے کیا بھی نہیں بولیا تھا، برائی کرنے میں اسے نہیں بولیا، گناہ کرنے میں اس سے نہیں بولیا، فرائض کو چھوڑنے میں اسے نہیں بولیا، نمازوں کو چھوڑنے میں نہیں بولیا، لیکن انہیں خود کر لے سو یہ کام پورے میرے اوپر الزام ڈال رہی ملک۔ اس دن بھی شیطان جھٹلا ڈالتا۔ اب یہاں اللہ کے سامنے پکڑے گئے کون؟ ہمیں پکڑے جائیں گے۔ جہاں اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے کی اور اللہ سے مانگنے کی ہمیں تعلیم دی، وہاں شیطان سے بچنے کو بھی کہا۔ ہر دن ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا۔ پھر آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ چلا جس راستے پر چل کر لوگوں کو تیرا انعام ہوا، تیرا ان پر انعام ہوا، تیری رضا ان کو نصیب ہوئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، ایسا لوگوں کا نہیں، پناہ مانگتی نہیں۔ اس سورت تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، سنت ہو نفل ہو، ہر نماز میں یہ سورہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب اور معنی یہ ہے اللہ سے ہمیں مانگ رہے، اللہ ہمیں اچھا راستہ دکھا، اچھا راستہ چلا، ایسا راستہ چلا جس سے تو پسند ہو، جس پر چل کر لوگوں کو تیرا انعام ملا اور وہ لوگ تجھ سے راضی ہو گئے، تو ان سے راضی ہو گیا۔ اب ایک ایسے لوگ کون ہمیں نہیں معلوم، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے سوال میں جواب میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اللہ کی رضا ان لوگوں کو نصیب ہوئی، ان لوگوں کو عطا کی گئی۔ کن لوگوں کو؟ من النبیین، کہ اللہ کے انبیاء کرام پر، والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی کے بعد صحابہ پر اور شہداء پر، والصالحین، اور صالحین میں تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ آ جاتے ہیں۔ صالحین بندوں میں سے آتے ہیں۔ دیکھو جملے پر غور کریں کہ ہم نے کہا اللہ نے سیدھا راستہ چلا، انعام والا راستہ، ایسے اچھے لوگوں کا راستہ چلا جس سے تو راضی ہوا، جس پر تیرا انعام ہوا۔ تو اللہ فرماتا میرا انعام ان لوگوں پر ہوا جو انبیاء تھے، جو صدیقین تھے، جو شہداء تھے، اور جو صالحین ہیں، ان کے اوپر ہمارا انعام ہوا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور وہ بڑے حسین اور بہترین دوست ہیں اللہ کے۔ اب یہاں بھی ہمیں نہ بات سمجھ میں آئے گی، اب انبیاء نہیں، صحابہ نہیں، شہداء نہیں، صالحین کون ہیں؟ صالحین ہمیں کسے مانیں گے؟ تو اللہ ایک آیت میں اور فرماتا ان اولیاء اللہ، وہ صالحین بندے ہیں غمزدہ، پریشان، ڈر خوف سے نہیں رہتے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ صالحین ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد جن کی پوری زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں، نبی کی اطاعت میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور قوم کو دین سکھانے میں، دین پر چلانے میں، دین کی محنت میں ان کے زندگیاں گزری ہوں گی، اور ان کا رہن سہن، زندگی، اوڑھنا بچھونا، سب کچھ جو ہے تقوی اور طہارت پر مشتمل ہوگا۔ ایسے لوگ صالحین میں جمع ہوتے ہیں۔
اب ہمیں بھی ہاں بات سمجھ میں آتی ہے، صالحین میں ایسے لوگوں کا شمار ہوتا جن کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں۔ کون ہے صالحین میں سے؟ تمام اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیا ہے، یہ سارے جو جلیل القدر اللہ کے اولیاء اللہ گزرے نا، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ صالحین بندوں میں سے آتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کو انعام بھی کس لیے دیا؟ نہ ان کے خاندان کو دیکھ کر اللہ راضی ہوا۔ بعض اولیاء اللہ بڑے دولت مند تھے، ان کی دولت اور ان کی مالداری کو دیکھ کر اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ اولیاء اللہ کرامت دکھاتے تھے، اللہ ان کے کرامتوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوا۔ آخر اللہ کے یہ محبوب ترین بندے بنے تو کس لیے بنے؟ ایسے بے شمار اللہ کے ولیاں گزرے جن کی وجہ سے اللہ کا لایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا دین، نبی کا لایا ہوا طریقہ امت کو پھیلا، امت میں ملا، مسلمانوں اس سے فیوز ہوئے، اس سے فائدہ حاصل کرے۔ یعنی ایک وقت کا واقعہ سنے ہی نہیں، ایک وقت اللہ کے ولیوں کی نظر انسانوں پر پڑتی ہے تو تائب ہو کر توبہ کر کر جو ہے گناہوں سے توبہ کر دیتے ہیں، بچھڑی پرانی جو ہے برائی کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیکوکار بن جاتے ہیں۔ کتنے واقعات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمیں سنے، کتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ ڈاکو کام چھوڑ دیے، اب رہے تو معمولی مسلمان بھی نہیں رہے، عام انسان بھی نہیں رہے، بلکہ وہ خود بھی ولی بن کر مر گئے۔ یہ پہچان ہوتی ہے ولیوں کی، پیروں کی، غوث اور قطب و ابدال کی، کہ جن کی صحبت نصیب ہو جائے تو سامنے والے کی زندگی بن جاتی ہے، سامنے والا بھی وہ بھی ایک ولی بن جاتا ہے۔ ہمیں ضروری ہے پہلے پہچان کرنے کی ضروری ہے، ولیوں کی پہچان ہونا ہمیں ضروری ہے، ورنہ تو آج بازار اور مارکیٹ میں، گلی اور کوچوں میں، شہر اور قصبوں میں بے شمار آپ کو ایسے پیراں ملیں گے جو ہر کوئی اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہر کوئی بہت بڑا پیر ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اندر سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، سب خالی ہو گیا۔ اللہ نے نشانیاں بھی بتائیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں سچے بندے، یمشون علی الارض، کہ جب وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں دنیا میں، ہونا وَإِذَا، اور ان کی چلن کی دیکھو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں آج ہمیں چلتے ہیں تو سینہ تھام کر چلتے ہیں، ہمیں زمین نظر نہیں آتی، سر اٹھا کر ہمیں چلتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ چھوٹا کام ہے جسے ہمیں کیا بھی نہیں سمجھتے، اللہ اسے ایک بہت بڑا حکم دے رہا ہے۔ رحمان کے سچے بندے اللہ کے ولی وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اپنے سر اور گردن کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلی نشانی بتایا پیر کے اندر، ولی کے اندر کیا ہونا؟ عاجزی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے نظروں میں ہے اس کے پاس عاجزی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے۔ غصہ کرنے والا، گالی دینے والا، سامنے والے کو کم تر سمجھنے والا، برا بھلا بولنے والا، دوسروں کا برا سوچنے والا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، شیطان کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔
اور ایک نشانی اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اب معلوم نہیں سے لوگوں کوئی ان سے بات کرتی، اللہ کے ولیوں سے، بے علم لوگ، جاہل لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں، اچھا بھی بولتے ہیں، برا بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے کوئی نامعلوم انسان بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، یعنی ان کو سلامتی سے بات کرتے ہیں، اللہ کا سلام کرتے ہیں، وہ کوئی بحث نہیں کرتے ہیں میں اتنا بڑا ولی مانا جا رہا ہوں، میں اتنا بڑا پیر سمجھا جا رہا ہوں، میری عزت ہی نہیں نہ کیا بھی کیا ہی نہ مجھے ایسا بولا میرے بارے میں، ایسا سمجھا نا۔ اللہ کا ولی کبھی بحث نہیں کرتا، کہتا قالوا سلاما۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دیکھو جب تمہیں کسی کو سامنے ولی پہچاننا ہے، ولی سمجھ رہے ہیں، تو وہ راتوں میں ساری رات جو ہے اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں سروں کو رکھ کر گزار دیتے ہیں۔ سجدوں و قیاما، رات بھر قیام میں رہتے ہیں اور سجدے میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں وہ رات گزارتے ہیں۔ 3 نشانیاں ہو گئے۔ چوتھی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اور ہر وقت ہر لمحہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اے اللہ تیرا جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے، بڑا شدید ہے، جبکہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کو نہ ان کا کفن میلا ہوتا، نہ خبر میں کوئی تکلیف ہے، نہ حشر میں کوئی پریشانی ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کسی قسم کا ان کو ڈر خوف کیا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ سے ہر لمحہ مانگتے ہیں ان عذابها کان غراما، اللہ تیرے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ چیزیں اب آج جو ماڈرن زمانے کے پیر اور ولی ہمیں نظر آتے ملتی نا، ان کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، خبر کا خوف بھی نہیں، اللہ کی جہنم کا خوف اور ڈر بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ڈر بھی نہیں۔ اور جھک کر چلنا الگ، لوگوں سے بحث کرنے کی الگ بات۔ آج جو ہے کئی طریقے سے دشمنوں کی طرف سے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے بولے تو ہمارے معاشرے میں جو ہے متقیوں کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا لبادہ حلیہ بنا کر لوگوں کو ان کے ایمان کو بھی خراب کیا جاتا ہے اور ان کی دنیا کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، ان کی دولت بھی بٹور رہی ہے، ان کا مال متاع بھی چھینا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں کو بھی غلط کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان میں بھی خرابی کی جا رہی ہے۔ آج یہ حالت ہو رہی ہے، نہ معلوم دیکھو کتنے ایسے لوگ مسلمان ہیں جو اپنا محنت کا پسینے سے کمایا ہوا پیسہ، مال، دولت جہاں جا کر ایسے پیروں کے دربار میں ان کے خدموں میں جا کر کھپا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نہ وہاں سے دین سیکھا جا رہا ہے، نہ وہاں سے کوئی اچھی بات معلوم ہو رہی ہے، اور نہ یہ بھی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے ولی ہیں کہ بھی نہیں ہیں۔ بس یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی دنیا بنانے اور کیا اپنے جو ہے زمینیں، بنگلے، بلڈنگ بنانے، اب ایسا کر کو بہت سارے لوگ جی رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی علم میں ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ جی رہے ہیں جو بڑے بڑے صاحب سمجھے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی، جس کے پاس گھنگریالی بال ہو اس کے بال میں کنگھا کرنے کے واسطے کنگھا موجود نہ ہو،
رہنے جھوپڑی کے علاوہ کوئی اچھا خاصا گھر موجود نہ ہو، لذیذ کھانے نہ کھاتا ہو، اور وہ اس کی توقع بھی نہ رکھتا ہو، ایسے لوگوں کو کبھی کمتر نہ سمجھو، ہلکے میں نہ لو، ان کا تعلق سیدھے زمین سے اللہ تک ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، اور آگے فرمایا، جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ ہے نہیں، دنیا کی محبت ہوگی، چیزوں کی محبت ہو جائے گی، یہ کبھی ولی کہلانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ نہ دین ان کے زندگی میں ہوتا ہے، نہ ان کا خود کا ایمان ہوتا ہے۔ ہاں، بڑے 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 درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس، پہاڑوں کے پاس، کئی جو ہے مخصوص جگہوں پر ٹکے رہتے ہیں، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول، دین اور ایمان کا کوئی جو ہے معلومات حاصل ہی نہیں رہتا۔ بس ہوگی تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لینا، اس سے قرآن نے منع فرمایا، نبی نے بھی فرمایا، دنیا کی محبت رکھنے والا اللہ کے کبھی قریب نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے جس کو دولت مل جائے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے۔ سنیں نہیں آپ لوگ واقعہ حضرت پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنی بڑی دولت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کیا تھا۔ اس زمانے دور میں آپ سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں تھا، اتنے بڑے دولت مند تھے، اس کے باوجود بھی ایک پل کے واسطے ان کا دل اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر سے کبھی بازو نہیں ہٹتا تھا، رسول اللہ کی اطاعت سے کبھی ان کا دل بازو نہیں ہٹتا تھا، بہترین لباس پہنا کرتے، قیمتی، کبھی اپنے اندر ریاکاری نہیں آئی کہ میں ایسا لباس پہنتا ہوں اور میرے پاس اتنی دولت ہے۔ غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو ضروری ہے ان کی زندگی کے ان طرز اور طریقوں کو بھی اپنانا، اور ان کے مشن پر بھی عمل کرنا، صرف کرامت ہیچ نہیں، ان کی سیرت، ان کی زندگی پوری سیرت ہے ہمارے واسطے۔ بننے تک کے واسطے قربانیاں دینا ہے، بننے تک کے واسطے قربانی دینا۔ جب آپ کا بچپنا تھا، آپ اپنے شیخ کے پاس تھے، کھانے کا وقت تھا، ان کے شیخ جو ہے مرغ مسلم، اچھی بہترین تر و تازہ روٹی کھا رہے تھے۔ اب حضرت پیران پیر کے سامنے ایک گلاس پانی، نمک کے 4 کنکر، پیاز کی ڈلی رکھی، سوکھی موکی روٹی پپڑ کی طرح ہے، یہ رکھا گیا۔ اب وہ پانی میں ڈبا کر روٹی کھانا ہے۔ ان کی ماں حاضر ہو گئی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہاں حاضر ہو گئی۔ ان کے شیخ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ظلم ہے، تمہیں تو بڑے شیخ ہے، اچھا بہترین مرغ مسلم اور تازہ تر روٹی کھا رہی، اور میرے نونہال میرے بچے کو یہ کھلا رہے آپ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مائی دیکھو، ابھی یہ اتنا قابلیت کا نہیں ہو گیا مرغ مسلم اور روٹی کھانے کے کہ ابھی اس کی بہت ساری قربانیاں موجود ہیں، باقی ہیں۔ اس کے بعد جد و جہد کے بعد یہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچے گا کہ سارے ولیوں کے گردنوں پر اس کا پیر ہوگا۔ کہ شیخ نے فرمایا، پھر آپ نے جو کھائے ہوئے مرغی کی ہڈیوں کو پھینکا تو وہ مرغی جو ہے کرکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جس دن جس وقت تیرا بیٹا یہ کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، جب اس سے بہترین لذیذ کھانے کھائے گا، اس کے بعد کیا آپ بہترین کھانے کھانے والے، بڑی بڑی کرامت دکھانے والے نہیں ہوئے؟ کب جا کر ملا ان کو یہ انعام اللہ کا؟
ان کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں سے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اللہ کی اطاعت اور عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت میں گزرا۔ ہمیں کہاں کھڑے وہاں یا رسول اللہ بولتے ہیں، بغیر وضو کے ہم درود بولتے ہیں، جہاں جو ہے ہم دل چاہے نبی کا نام لیتے ہیں۔ قربان جاؤ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ادائے قول پر آپ کے ملفوظات میں لکھا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بارہا آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی نبی کا ذکر اور نبی پر وہ نام لینے کی ضرورت آتی تو آپ فرماتے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشک اور عنبر سے بھی میں اپنا زبان اپنا منہ 100 مرتبہ دھو لوں تب بھی آپ کا نام لینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ اتنی بڑی ہستی اگر یہ سوچتے ہی تو پھر ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ تبھی تو جو ہے نہ ہمارے اندر سچے اوصاف آج تک پیدا ہوئے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک طرفہ محبت کرنا کمال نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی جواب آنا یہ کمال کی بات ہے۔ صحابہ نے ایسی محبت کی، اللہ نے ان کی خوبیاں قرآن میں اتارا ہے۔ ولیوں نے اللہ کی ایسی اطاعت کی، ان کے بارے میں اللہ نے الہامیں اتاری۔ ہمیں ولیوں سے محبت کر رہے ہیں لیکن آج تک ہمارے پاس کیا بھی ملیا نہیں ہے۔ زندگی پوری ہمیں دامن تھام رہی ہیں، دعویٰ کر رہی ہیں، ہمیں ان کا فیض کیا بھی حاصل نہیں ہوا۔ اندازہ لگاؤ ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک دیوانہ تھا ایک زمانے میں، گلی بازار سب محلے میں لوگوں سے وہ بولنے کو جا رہا کہ فلاں دن جو ہے موجودہ دور کے بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہے۔ کون بول رہا؟ دیوانہ سب کو بولنے کو جا رہا بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی، بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی۔ لوگوں نے پوچھا، ایک تو بادشاہ کی بیٹی بول رہا ہے تو انہیں دیوانہ ہے۔ پوچھا کیا وجہ، کیا سند، کیا تیرے پاس گارنٹی؟ کیا بادشاہ راضی ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کے ابھی راضی نہیں۔ پھر کیسا؟ میں اس کی بیٹی سے محبت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تو اصل میں صحیح پاگل ہے بھئی، تو کام بادشاہ کا، تو محبت کر رہا ہے تو بجا نہیں بادشاہ کی بیٹی بھی تجھے محبت کر رہی ہے، کیا پوچھے؟ تو بول رہے انہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں لیکن میں کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچ کر دیکھو کیا اس کی محبت سچی ہے؟ بادشاہ سے اٹھا بیٹی کو دے ڈالتا ہوں کیونکہ انش محبت کر رہا بادشاہ کی۔ یہ حالت آج ہماری ہے، ہم ولیوں سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں دیوانے کی طرح، بادشاہ کی بیٹی سے محبت کرنے کی طرح، لیکن کبھی یہ بھی سوچو کہ اللہ کے ولیوں سے بھی ہمیں محبت ہے کیا؟ وہ ولی بھی ہمارے سے محبت کر رہے ہیں کیا؟ ولی محبت کیسے کرتے؟ نیک انسان کو کرتے، نیک امت کو کرتے، برائی کرنے والے کو نہیں، گناہ کرنے والے کو نہیں، حلال حرام کا تمیز نہیں، ایسے انسان سے نہیں کرتے۔ بہت سارے مثالیں ہیں۔ تمام اولیاء اللہ اس اسٹیج پر پہنچے تو اللہ کی عبادت کے بعد، رسول اللہ کی اطاعت کے بعد ان کی زندگی کا سب سے پہلا عمل جو تھا وہ نماز تھی۔ ہم ہر ولی کو ماننے والے، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ ہمیں خود اندازہ لگا کر دیکھو وہ ولیاں ہمیں کہاں تک چاہتی بول کر۔ دنیا کے ہر ہیرو کا اسٹائل ہمیں اپناتے ہیں، ہر نوجوان ٹرینڈ جو چل رہا کہ واچ کر رہے ہیں، پورے بچوں سے لے کر نوجوان بڑے سب۔ دنیا والوں کا فیشن ہمیں پسند ہے، ولیوں کا فیشن ہمیں پسند نہیں ہے۔ سب ولی داڑھی والے تھے، سب ولی جبہ قبہ لباس اسلامی والے تھے، سب ولی عبادت والے تھے۔ ہماری زندگیاں گزر جا رہی، فرضاں چھوٹتے چھوٹتے اللہ کے ولیوں نے یہ ایک مستحب بھی کبھی بھول کر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایسے نیک گزرے کہ کوئی قبلے کی طرف بھی انجانے میں تھوک دیتا تو اسے ولی نہیں مانتے تھے۔ آج ہمیں ہر کسی کو ولی مانتے ہیں، لہٰذا وقت کا تقاضا ہے۔ بہت سارے اسی موضوع کے تحت مثالیں ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ بھی اسی تحت موضوع پر میں بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن کہنا ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کی زندگی سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، میدان میں حشر میں کسی چیزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔
بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، غوث پاک کی محبت بھی نہیں پوچھی جاتی، خواجہ اجمیری کے مزار پر چادر ڈالے نہیں ڈالے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ ہر مسلمان کو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ دوسرے اعمال ہمارے مستحب ہیں۔ اگر نماز ہماری مکمل کامیاب ہو گئی، ہماری نمازوں کو دیکھ کر اللہ ہمیں کامیاب کر دیا، تو باقی سب محبتیں سارے کام ہمارے کامیاب ہو۔ پہلے ہمیں نماز سے ناکام ہو گئے تو ساری چیزیں ہماری بیکار ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آنا ہے، صحیح سچے معنوں میں ہمیں ان کے دیوانے بننا ہے، تو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں، ہمارے معاشرے میں پیدا کرتا، اس کی برکتیں کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوتا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔